میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا پروٹو گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، مارٹن نے کہا تو عمران نے ایک ناپ کو تھوڑا سا گھما دیا، اس کے ساتھ ہی راڈز میں جکڑے ہوئے مارٹن کا جسم بے اختیار کانپنے لگا، اس کے حلق سے پے در پے بھیانک چیخیں نکلنے لگیں اور مسا ہوتا ہوا چہرہ ایک لمحے میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ عمران نے ناپ کو واپس گھمایا تو مارٹن کا بری طرح کانپتا ہوا جسم آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا چلا گیا، اس کے چہرے پر موجود انتہائی تکلیف کے آثار غائب ہونے شروع ہو گئے۔ البتہ اس کی آنکھوں میں موجود سرخی پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی۔ تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا مارٹن کہ یہ ابتدا تھی، اس لیے اب آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ بتا دو ورنہ میں آپ کو مکمل طور پر گھما کر اس کمرے سے باہر چلا جاؤں گا، عمران نے کہا تو مارٹن کا جسم عمران کی بات سن کر ایک بار پھر پہلے سے زیادہ زور سے کانپ سا گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران نے جو دھمکی دی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تم وعدہ کرو کہ مجھے زندہ چھوڑ دو گے تو میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، مارٹن نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں وعدہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن تم یقین رکھو کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر پوری طرح عمل کرتا ہوں، عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم در حقیقت کون ہو تاکہ مجھے پوری طرح تسلی ہو سکے کہ میں کسے سب کچھ بتا رہا ہوں، مارٹن نے کہا تو عمران نے ہاتھ اٹھا کر چہرے اور سر سے ماسک اتار دیا تو مارٹن کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ تم پاکیزائی ہو؟ او تو یہ بات ہے، مگر مارٹن اس قدر حیرت زدہ ہوا تھا کہ اس کے منہ سے بے ربط الفاظ مسلسل نکلتے چلے جا رہے تھے۔ وقت مت ضائع کرو مارٹن، جو حقیقت ہے وہ بتا دو، عمران نے ایک بار پھر ماسک اپنے سر اور چہرے پر چڑھاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھوں نے محسوس انداز میں چہرے کے مختلف حصوں کو تھپکنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے ہاتھ ہٹا لیے۔ تم واقعی حیرت انگیز آدمی ہو، بہرحال میں تمہیں بتا دیتا ہوں، صرف اتنا بتا دو کہ تمہارا نام علی عمران ہے یا علی عمران تمہارا کوئی اور ساتھی ہے، مارٹن نے کہا تو اس بار عمران چونک پڑا، اسے حیرت سے اس بات پر ہو رہی تھی کہ مارٹن اس کا نام کیسے جانتا ہے جبکہ وہ اسے پہچان بھی نہ پا رہا تھا۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے کہا، تو پھر سنو، تم نے سیٹا فارمولا کوریئر سروس کے ذریعے پاکیزا بھجوانے کے لیے بک کرایا، اس کے بعد تم پاکیزا کال کرنے کے لیے انٹرنیشنل فون سروس پر آئے اور تم نے وہاں سے کسی سر سلطان کو کال کیا اور کال میں تم نے اپنا نام بتایا اور سیٹا فارمولے کا ذکر کیا۔ اس فون آفس میں میرا ایک آدمی موجود تھا، میرا سے مطلب ہے کہ بلیک سروس کا آدمی جو میرا ماتحت تھا، اس نے سیٹ آپ کا نام سن کر کال ٹیپ کر لی اور اپنے ایک آدمی کو بھجوا دی تاکہ وہ تمہارا ٹھکانہ معلوم کر سکے۔ اس نے مجھے اطلاع دی اور کال ٹیپ سنوا دی، جس پر میں نے اپنے آدمیوں کے ذریعے سیٹ آف فارمولا اس کوریئر سروس سے اس طرح اڑا لیا کہ انہیں یہ معلوم ہی نہ ہو اس کا کہ فارمولا کون لے گیا ہے، مارٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ فارمولا پاکیزائی سائنسدان کو ہلاک کر کے ٹاسکو نے حاصل کیا تھا اور ٹاسکو اس کا سودا مختلف ملکوں سے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور چونکہ بلیک سروس بھی ٹاسکو کی طرح ایک جرائم پیشہ سینڈیکیٹ ہے، اس لیے ٹاسکو کی کوئی کارروائی بلیک سروس کے آدمی سے چھپی نہ رہ سکتی تھی، اس لیے بلیک سروس کے ہر آدمی کو سیٹ آف فارمولے کا نام اور اس کی اہمیت کا اچھی طرح علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم نے فون کال میں سیٹ آف فارمولا کا نام لیا تو میرے آدمی کے کان کھڑے ہو گئے اور پھر ہم نے وہ فارمولا اڑا لیا، مارٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جو فارمولا اس نے پاکیزا بھجوایا ہے وہ اس طرح راستے میں ہی اڑا لیا جائے گا۔ اگرچہ پروٹو گروپ کے افراد ان پر اس انداز میں حملہ نہ کرتے تھے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع مل گیا ہوتا تو شاید وہ آسانی سے ہلاک بھی نہ ہو سکتے تھے، یا اگر سرے سے حملہ ہی نہ کیا جاتا تو وہ سر پیٹتے رہ جاتے اور انہیں شاید فارمولے کے بارے میں علم تک نہ ہو سکتا تھا۔ اب یہ فارمولا کہاں ہے؟ عمران نے کہا، فارمولا تو بلیک سروس کے چیف ہاؤس کنگ کے پاس ہے، لیکن تمہارے آنے سے پہلے مجھے چیف کنگ نے فون کر کے بتایا ہے کہ ٹاسکو کے چیف جیٹو اور اس کے ایکشن گروپ کے چیف راجر کو سٹارک کے ذریعے جو حکومت ساڈان کا ایجنٹ ہے یہ علم ہو چکا ہے کہ فارمولا بلیک سروس کے پاس ہے، اور اس نے چیف کنگ کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے فارمولا واپس نہ کیا تو راگونا میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، مارٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بلیک سروس کے بارے میں تفصیل کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ راگونو کا انتہائی طاقتور گروپ ہے جو ہر قسم کے جرائم میں ملوث رہتا ہے، ٹاسکو کے مقابلے کا گروپ ہے، مارٹن نے جواب دیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، یہ غداری ہوگی اور میں غداری نہیں کر سکتا، چاہے تم مجھے ہلاک ہی کیوں نہ کر دو، مارٹن نے انتہائی مضبوط لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو مارٹن، یہ فارمولا پاکیزا کا ہے، اس لیے مجھے یہ فارمولا چاہیے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کنگ کا ہیڈ کوارٹر بتا دو یا ہمیں فارمولا وہاں سے منگوا دو، عمران نے کہا۔ فارمولا چیف باس کنگ کے پاس ہے اور اب وہ کسی صورت بھی اسے نہیں دے گا، اور نہ ہی میں ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تمہیں کچھ بتا سکتا ہوں، مارٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
یہ سوچنا ہمارا کام ہے، تم اپنی بات کرو اور سنو، میں صرف اس لیے تمہارے ساتھ رعایت کر رہا ہوں کہ تم نے اصول کی بات کی ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ اس مشین کی مجھے صرف ناپ گھمانی پڑے گی اور تمہارے منہ سے خود بخود ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیلی گفتگو شروع ہو جائے گی۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ سوری، میں غداری نہیں کر سکتا، بے شک مجھے مار ڈالو، مارٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو اس کا فون نمبر بتا دو، یہ تو تم بغیر غداری کیے بتا سکتے ہو، عمران نے کہا تو مارٹن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون نمبر بتا دیا۔ اب تم اپنے چیف کنگ سے فون پر بات کرو اور اسے کہو کہ وہ فارمولہ حفاظت کی غرض سے تمہیں دے دے، عمران نے کہا تو رارز میں جکڑا ہوا مارٹن بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے دے دے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مجھ سے زیادہ تر فارمولہ چیف کنگ کے پاس محفوظ رہے گا، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ مجھے فارمولہ کسی صورت بھی نہیں دے گا، مارٹن نے کہا۔ تم بات کرو، زیادہ سے زیادہ انکار کر دے گا، کر دے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں بات کر لیتا ہوں، مارٹن نے کہا، اور عمران نے مڑ کر ایک طرف موجود فون پیس اٹھا لیا۔ نمبر بتاؤ، عمران نے کہا تو مارٹن نے نمبر بتا دیے۔ عمران نے ریسیور کیبل پر سے اٹھایا اور فون پیس کو میز پر واپس رکھ کر اس نے وہی نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو مارٹن نے بتائے تھے۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ عمران نے لاؤڈر کا بٹن پریس کیا اور ریسیور جس کی تار خاصی لمبی تھی مارٹن کے کان سے لگا دیا۔ مارٹن بول رہا ہوں، چیف سے بات کراؤ، مارٹن نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو کنگ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مارٹن بول رہا ہوں بوس، مارٹن نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ دوبارہ اتنی جلدی کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا گیا۔ بوس، جیٹو یقیناً فارمولہ حاصل کرنے کے لیے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہیڈ کوارٹر میں اس کا کوئی آدمی موجود ہو، اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ وہ فارمولہ خاموشی سے مجھے بھجوا دیں؟ اس طرح فارمولہ ہر لحاظ سے محفوظ رہے گا، مارٹن نے کہا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ بات تمہارے دماغ میں آئی کیسے کہ جیٹو ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے فارمولہ مجھ سے لے جائے گا؟ میں نے اس کا مکمل بندوبست کر لیا ہے۔ اگر اس نے ایسی کوئی حماقت کی تو پھر ٹاسکو کا پورے راگونا میں نام و نشان مٹا دیا جائے گا، سمجھے؟ دوسری طرف سے پھاڑ کھانے والے لہجے میں جواب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور مارٹن کے کان سے علیحدہ کیا اور اسے واپس کیڈل پر رکھ دیا، لیکن مارٹن کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو گئے ہو؟ عمران نے اس کے زرد پڑتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، چیف نے جس انداز میں بات کی ہے یہ اس کا محسوس انداز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اسے بزدل قرار دے دیا ہے اور اب کسی بھی لمحے مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ پلیز مجھے یہاں سے نکالو، میں ایکریمیا کی کسی اور ریاست میں فرار ہو جاؤں گا، مارٹن نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور تنویر اندر داخل ہوا۔ دو آدمیوں نے اچانک دفتر میں داخل ہو کر فائر کھول دیا ہے، ہم دونوں سائیڈ میں تھے اس لیے بچ گئے، ان دونوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن ایک ویٹر نے آ کر بتایا ہے کہ پورے کلب کو مسلح افراد نے گھیر لیا ہے، تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ او مجھے چھوڑ دو، یہاں ایک خفیہ راستہ ہے جس کا علم میرے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے، جلدی کرو، یہ بلیک سروس کے لوگ ہیں، یہ پورے کلب کو میزائلوں سے اڑا دیں گے، میرا خدشہ درست ثابت ہوا ہے، جلدی کرو، اب مجھے رہا کر دو، مارٹن نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ اتنا پریشان ہونے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مارٹن، عمران نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا، تو مارٹن اس طرح حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھنے لگا جیسے اس کے ذہنی توازن پر اسے شک پڑ گیا ہو۔ اسی لمحے باہر سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ چونکہ تنویر نے اس ساؤنڈ پروف کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا، اس لیے باہر سے آنے والی فائرنگ کی آوازیں اب سنائی دینے لگ گئی تھیں۔ تنویر تیزی سے مڑ کر واپس چلا گیا تو عمران کا بازو گھوما اور مارٹن کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کے ساتھ اسی گردن سائڈ پر ڈھلک گئی۔ عمران نے مڑ کر اس کے عقب میں جا کر پائے میں پیر مارا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی راڈز غائب ہو گئے۔ عمران نے مشین کی تاریں ساکٹ سے ہٹا کر مشین کو ہاتھ کے دباؤ سے ایک طرف دھکیل دیا۔ تنویر کے واپس جانے کی وجہ سے چونکہ ساؤنڈ پروف کمرے کا دروازہ اس کے عقب میں خود بخود بند ہو گیا تھا، اس لیے اب باہر سے فائرنگ کی آوازیں صاف سنائی نہ دے رہی تھیں۔ عمران نے مشین ہٹا کر بجلی کی سی تیزی سے کرسی پر بے ہوش پڑے ہوئے مارٹن کو کاندھے پر لادا اور پھر اسے اٹھائے وہ تیزی سے اس کمرے کی عقبی دیوار میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے لات مار کر دروازہ کھولا، دوسری طرف ایک طویل لیکن لمبی اور تنگ راہداری تھی۔ عمران نے بے ہوش مارٹن کو اس راہداری میں اچھال دیا اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر واپس کمرے کے مین دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو صفدر اور تنویر دونوں بیرونی دروازے کی سائیڈوں میں تھے۔ باہر راہداری میں کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ اندر موجود افراد کو ہتھیار ڈالنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ آ جاؤ، عمران نے آہستہ سے کہا تو وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے اندرونی دروازے کی طرف آ گئے۔ ان کے راہداری میں داخل ہوتے ہی عمران نے بھاری دروازہ بند کر کے اسے اندر سے لاک کر دیا۔ آؤ، عمران نے مڑ کر کہا اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جس کی عقبی راہداری میں اس نے بے ہوش مارٹن کو اچھالا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ راہداری میں داخل ہوا اور ایک سائیڈ پر ہٹ گیا۔
صفدر اور تنویر بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے تو عمران نے یہ دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا۔ اسے گولی مار دو تنویر، عمران نے فرش پر بدستور بے ہوش پڑے ہوئے مارٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اسے پھلانگتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ صفدر بھی اس کے پیچھے تھا۔ دوسرے لمحے راہداری مشین پسٹل کے دھماکوں سے گونج اٹھی۔ راہداری آگے جا کر تھوڑی سی مڑ گئی اور پھر آگے بند دیوار تھی، لیکن سائڈ پر موجود محسوس انداز کے ہک کو دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ اس ہک کی مدد سے یہاں دروازہ نمودار ہوتا ہے۔ اس نے ہک کو کھینچا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے پھٹ کر دونوں سائڈوں میں کھسک گئی۔ باہر ایک تنگ سی گلی تھی جس میں کوڑے کے بڑے بڑے ڈرم موجود تھے۔ عمران، صفدر، تنویر تینوں دیوار میں پیدا ہونے والے ہلاک کو کراس کر کے باہر گلی میں پہنچ گئے۔ یہ گلی ایک سائڈ سے بند تھی جبکہ دوسری سائڈ پر سڑک تھی جس پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ ماسک اتار دو، عمران نے اپنے چہرے اور سر پر موجود ماسک اتار کر کوڑے کے ایک ڈرم میں پھینکتے ہوئے کہا تو صفدر اور تنویر نے ماسک اتار کر ڈرم میں پھینک دیے۔ اسی لمحے سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار خود بخود بند ہو گئی۔ شاید یہ آٹومیٹک نظام تھا۔ عمران نے جیب سے چپٹا سا ماسک میک اپ نکال لیا۔ ان میں سے 3 مختلف ماسک نکال کر اس نے باکس کو بند کر کے واپس اپنی جیب کی کوٹ میں ڈالا اور ایک ایک ماسک اس نے صفدر اور تنویر کو دے کر تیسرا اپنے چہرے پر چڑھا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو تھپ تھپانا شروع کر دیا۔ وہ تینوں ڈرموں کی قطار کے پیچھے کھڑے تھے، اس لیے وہ سڑک سے کسی کو نظر نہ آ سکتے تھے۔ صفدر اور تنویر نے بھی اس کی پیروی کی۔ آؤ اب نکل چلیں، عمران نے مطمئن انداز میں کہا اور پھر وہ ڈرموں کی سائڈ سے ہوتے ہوئے گلی کے آخر میں پہنچ گئے اور پھر وہاں سے سڑک پر پہنچ کر وہ بائیں ہاتھ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد انہیں ایک خالی ٹیکسی مل گئی تو عمران نے اسے اسٹار کالونی کی نزدیکی مارکیٹ کا پتہ بتا دیا جہاں اس نے رہائش گاہ حاصل کی تھی اور جس میں وہ کیپٹن شکیل اور جولیا کو چھوڑ کر آئے تھے۔ ٹیکسی نے انہیں تھوڑی دیر بعد اس مارکیٹ کے آغاز میں ڈراپ کر دیا اور پھر وہاں سے عمران اپنے ساتھیوں سمیت چلتا ہوا اسٹار کالونی میں داخل ہو کر اس کی رہائش گاہ تک پہنچ گیا۔ ارے یہ کیا؟ جاتے ہوئے تو دوسرا میک اپ تھا، آتے ہوئے بدل گیا، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ جولیا نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں بھی حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ ہاں، حاصل خاص بات ہو گئی ہے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اس کے لہجے میں تشویش کی جھلک نمایاں تھی۔ کیا ہوا تنویر؟ جولیا نے قدرے بے چین لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران آسانی سے کچھ نہ بتائے گا۔ مجھے تو خود معلوم نہیں ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر مختصر الفاظ میں فاکسن اور مارٹن سے ملنے تک کی تفصیل بتا دی۔ مارٹن سے عمران علیحدگی میں کچھ پوچھ گچھ کرتا رہا ہے، پھر اچانک حملہ ہو گیا، تنویر نے آخر میں بتایا۔ تم بتاؤ عمران، کیا ہوا؟ جولیا نے اس بار عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے، سیٹ آف فارمولہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو نہ صرف جولیا بلکہ باقی سارے ساتھی بھی بے احتیاط چونک پڑے کیونکہ اس بات کا علم تو انہیں بھی نہ تھا۔ کیا مطلب؟ سیٹ آف فارمولہ تو تم نے کوریئر سروس کے ذریعے پاکیزہ بھجوا دیا تھا، وہ تو وہاں پہنچنے والا تھا، جولیا نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوا۔ میرے ذہن کے کسی بھی گوشے میں یہ بات تک نہ تھی کہ میری انٹرنیشنل فون کال کہیں سنی جا رہی ہے اور سیٹ آف فارمولے کے بارے میں بات مارک کر لی جائے گی، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کھل کر بتاؤ، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کریئر سروس کے ذریعے سیٹ آف فارمولہ بھجوا دیا اور پھر انٹرنیشنل کال بوتھ سے میں نے سر سلطان کو کال کر کے اس بارے میں تفصیل بتائی۔ اسی میں سیٹ آف فارمولے کا نام بھی لیا گیا اور کریئر سروس کا بھی۔ اس کال کو یہاں کے ایک گروپ بلیک سروس کا ایک آدمی سن رہا تھا، اس نے نہ صرف سیٹ آف فارمولہ کریئر سروس سے حاصل کر لیا بلکہ میری نگرانی کروا کر ہمارے ہوٹل البانو تک بھی پہنچ گئے۔ چونکہ میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ خیال نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے نگرانی بھی مارک نہ کی۔ یہ فارمولہ کریئر سروس سے بلیک سروس کے مارٹن تک جا پہنچا اور مارٹن نے اسے بلیک سروس کے چیف کنگ تک پہنچا دیا اور خود مارٹن نے پروٹو گروپ کو ہائر کیا تاکہ ہمارا خاتمہ کرایا جا سکے۔ ادھر ٹاسکو گروپ جس نے یہ فارمولہ پاکستانی سائنسدان سے حاصل کیا تھا اور جس کے چیف جیٹو کی پرسنل سیکرٹری کے ذریعے ہماری رسائی اس خصوصی لاکر تک ہوئی تھی جس میں سیٹ آف فارمولہ موجود تھا اور جہاں سے ہم نے اسے خاموشی سے حاصل کیا تھا، اسے یہ علم ہو گیا کہ فارمولہ بلیک سروس کے پاس پہنچ چکا ہے، جہاں حکومت ساڈان کا ایک نمائندہ موجود ہے جس کا نام سٹاک ہے۔ سٹاک اس فارمولے کا سودا حکومت ساڈان سے کرا رہا تھا کہ جیٹو کو علم ہو گیا اور وہ سٹاک کے پاس پہنچ گیا۔ سٹاک نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس فارمولے کی خاطر ٹاسکو اور بلیک سروس ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ میں نے مارٹن سے بلیک سروس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تو کچھ نہ بتایا، البتہ میں نے اس کی فون پر بات کنگ سے کرا دی۔ اس طرح مجھے کنگ کا فون نمبر معلوم ہو گیا۔ کنگ انتہائی گھٹیا ٹائپ کا آدمی ہے، مارٹن کی بات اسے بری لگی، اس لیے اس نے فوری طور پر مارٹن کی ہلاکت کا حکم دے دیا۔ جن حملہ آوروں نے مارٹن کے آفس پر حملہ کیا تھا وہ بلیک سروس کے ہی لوگ تھے۔
میں نے مارٹن کو بے ہوش کر کے عقبی راہداری میں لے جا کر فائرنگ کے ذریعے ہلاک کرا دی، کیونکہ اگر وہ کنگ کو کرسی پر رارز میں جکڑا ہوا زخمی حالت میں ملتا تو وہ لازماً سمجھ جاتے کہ اس پر تشدد ہوا ہے اور اس سے سیٹا فارمولے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی گئی ہیں۔ اب وہ ایسا نہ سمجھ سکیں گے، اس لیے اب ہم فی الحال آزاد ہیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو اب یہ فارمولہ ہمیں دوبارہ حاصل کرنا پڑے گا؟ صفدر نے کہا، ہاں، اور اس سے پہلے کہ اس فارمولے کا سودا کسی حکومت سے ہو جائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، چیف کمشنر آفس سے ڈیبٹ بول رہا ہوں، ایک نمبر نوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ نمبر کہاں نصب ہے اور کس کے نام پر ہے۔ یہ معاملہ سرکاری اور انتہائی اہم ہے، اس لیے آپ پوری توجہ اور تسلی سے معاملے کو ڈیل کریں۔ عمران نے انتہائی خشک اور تحکمانہ لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا تو عمران نے 2 نمبر بتا دیا جس پر اس نے مارٹن کنگ سے بات کرائی تھی۔ ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور فون لائن پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے جواب دیا۔ سر، یہ نمبر کنگ ایڈورڈ کے نام پر اسٹرابیری روڈ پر واقع اسٹار کلب میں نصب ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھی طرح چیک کر لیا ہے تم نے؟ عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اٹ از ٹاپ سیکرٹ اور تم نے اس نمبر پر کسی کو اطلاع نہیں دینی تاکہ اس نمبر کے بارے میں معلومات نہ حاصل کی جائے، ورنہ تم جانتی ہو کہ کیا ہوگا۔ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ہم نے فوری طور پر وہاں ریڈ کرنا ہے اور فارمولہ واپس حاصل کرنا ہے، ایک لمحہ قیمتی ہے، عمران نے کہا اور سب ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ جیٹو انتہائی بے چینی کے عالم میں اپنے آفس میں کافی دیر سے مسلسل ٹہل رہا تھا۔ میں اس کنگ کو پیس ڈالوں گا، اب یہ ٹاسکو راگونا میں رہے گا یا بلیک سروس؟ جیٹو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر سے ٹہل رہا تھا اور اسی طرح مسلسل بڑبڑا رہا تھا کہ اچانک میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جیٹو فون پر اس طرح جھپٹا جیسے بھوکا عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ یس، جیٹو نے ریسیور اٹھا کر تیز لہجے میں کہا۔ ہیری بول رہا ہوں باس، میں نے معلوم کر لیا ہے کہ جو پاکشائی ہوٹل البانو میں رہ رہے تھے ان پر پروٹو گروپ کے 4 قاتلوں نے اچانک حملہ کیا، لیکن بعد میں وہ پاکشائی پراسرار طور پر کمرے سے غائب ہو گئے جبکہ پروٹو گروپ کے 4 قاتلوں کی لاشیں اس کمرے سے دستیاب ہوئیں۔ اس کے بعد 3 ایکریمی پروٹو ہوٹل میں گئے اور انہوں نے وہاں بتایا کہ ان کا تعلق ویلنگٹن کے راسٹر گروپ سے ہے اور وہ پروٹو گروپ کے چیف فاکسن سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہاں کاؤنٹر پر موجود فاکسن کے آدمی نے ان سے بدتمیزی کی تو انہوں نے انتہائی حیرت انگیز انداز میں اسے لڑائی میں شکست دے دی، جس فاکسن نے انہیں اپنے آفس میں بلا لیا اور اپنے آدمی کو گولی مار کر باہر پھینکنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد اچانک معلوم ہوا کہ راسٹر گروپ کے 3 آدمی واپس چلے گئے اور فاکسن کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ فاکسن کے نمبر 2 سے معلوم ہوا کہ پروٹو گروپ کو ان پاکشائیوں کے خلاف بلیک سروس کے مین مارکیٹ کے مارٹن نے ہائر کیا تھا۔ پھر مارٹن کے پاس 3 ایکریمی پہنچے اور انہوں نے اپنے آپ کو ویلنگٹن کے لارڈ گروپ کے آدمی بتایا۔ مارٹن نے انہیں اپنے آفس میں بلا لیا۔ اس دوران مارٹن نے شاید اپنے چیف کنگ سے فون پر کوئی ایسی بات کی کہ کنگ نے مارٹن کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیا اور بلیک سروس کا ایکشن گروپ وہاں پہنچ گیا، لیکن وہاں مارٹن کے آفس کی طرف سے ان کا باقاعدہ مقابلہ کیا گیا۔ انہوں نے مارٹن کے آفس پر میزائل فائر کر دیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ لارڈ گروپ کے 3 آدمی عقبی طرف سے غائب ہو گئے ہیں جبکہ مارٹن کی لاش عقبی راہداری سے ملی ہے، اسے گولیوں سے چھلنی کیا گیا تھا۔ ہیری نے مودبانہ لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ بلیک سروس کے خلاف یہ ساری کارروائی پاکشائی ایجنٹ کرتے پھر رہے ہیں؟ جیٹو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس بوس، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے ہر صورت میں وہ فارمولہ چاہیے، جیٹو نے کہا۔ بوس، میرا خیال ہے کہ ان پاکشائی ایجنٹوں کو یقیناً اس بات کا علم مارٹن سے ہو چکا ہے کہ فارمولہ کنگ کے پاس ہے، اس لیے اب وہ فارمولہ حاصل کرنے کے لیے کنگ کے خلاف کام کریں گے۔ اگر ہم ان کی نگرانی کریں تو ہم ان سے آسانی سے فارمولہ حاصل کر سکتے ہیں، ہیری نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم انتظار میں بیٹھے رہیں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے، ہم نے خود اس کنگ سے فارمولہ حاصل کرنا ہے۔ تم نے اسٹار کلب پر حملہ کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ، جیٹو نے تیز لہجے میں کہا۔ بوس، میں نے پہلے معلومات حاصل کرائی ہیں اور میری معلومات کے مطابق کنگ اس وقت اسٹار کلب سے غائب ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسٹار کلب میں بلیک سروس نے باقاعدہ سائنسی ریڈ ٹریپ نصب کر دیا ہے تاکہ ہماری آدمی اگر اسٹار کلب پر حملہ کریں تو وہ مکھیوں کی طرح ہلاک ہو جائیں، اور یقیناً کنگ فارمولہ اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ اس لیے ان حالات میں اسٹار کلب پر حملہ کرنا سوائے حماقت کے کچھ نہیں ہے، ہیری نے کہا۔
تو پھر معلوم کرو کہ کنگ کہاں گیا ہے۔ جیٹو نے کہا وہ جہاں بھی گیا ہے بوس، بہرحال وہ اسٹارک سے رابطہ ضرور کرے گا، اس لیے میں نے ان کی تلاش کے ساتھ ساتھ اسٹارک کی نگرانی بھی شروع کرا دی ہے۔ جیسے ہی اسٹارک سے اس کا رابطہ ہوا ہمیں علم ہو جائے گا اور ہم بھوکے چیتوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑیں گے، ہیری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اسٹارک انتہائی عیار آدمی ہے، وہ ساڈان حکومت کے لیے کم قیمت پر فارمولہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھتے رہ جائیں اور فارمولہ ساڈان حکومت کی تحویل میں چلا جائے۔ ایسی صورت میں پھر ہم فارمولہ کبھی بھی حاصل نہ کر سکیں گے، جیٹو نے کہا۔ باس، ساڈان حکومت یہاں راگونا میں تو نہیں ہے۔ اسٹارک اگر فارمولہ حاصل کرے گا تو لا محالہ یا خود وہ ساڈان جا کر اسے حکومت کی تحویل میں دے گا یا ساڈان سے یہاں آدمی منگوائے گا، اور تیسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ وہ والنگٹن جائے اور ساڈانی سفارت خانے کے حوالے فارمولہ کرے، اور چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ فارمولہ کریئر سروس کے ذریعے ساڈان بھجوائے۔ یہ ساری صورتیں میرے سامنے ہیں اور میں نے اس سلسلے میں مکمل بندوبست کر رکھا ہے۔ ایک لمحے کی اطلاع مل رہی ہے مجھے، اس لیے آپ بے فکر رہیں، جیسے ہی بات آگے بڑھی ہم فارمولہ حاصل کر لیں گے، ہیری نے کہا۔